السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کرم ہے. کیا حال ہے کشمیر کی بات؟ اللہ کا کرم. حضرت میں معافی چاہتا ہوں آپ سے. میں اصل میں فون ایک دو بار آیا تو میں ٹرین میں تھا, گاڑی میں تھا, پھر ایک دفعہ بیمار تھا, فون اٹھا نہیں سکا. معاف کرنا, آپ ہمارے بزرگ ہیں, آپ ہمارے بڑے ہیں. کوئی بات تو نہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ ہمیں چھوٹے سے آدمی کو یاد رکھتے ہیں. آپ کا شکریہ, اللہ آپ کو جزا دے. رہا ہے کہ بھوپال کے پاس سرونج ہے, وہاں جلسہ رکھ رہے ہیں ہم 24 اکتوبر کو. کہاں؟ 24 اکتوبر کو بھوپال کے پاس ہے سرونج. اچھا سرونج. جی جی آپ جی. تشریف لا سکتے ہیں تو بتلائیے تو ہم کرایہ بھاڑا بھیج دیں یہیں سے. حضرت وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں 22 یا 23 کو عمرے کے لیے جا رہا ہوں. ارے 24 کو جلسہ ہے. ہاں ورنہ میں ضرور حاضر خدمت ہوتا. حضرت بہت آپ سے ملنے کی تمنا تھی, نیت میں نے کی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ میں کبھی نہ کبھی ضرور آپ کی خدمت میں آؤں گا, ملوں گا. میری نیت ہے, الحمدللہ اللہ جانتا ہے. لیکن یہ 22-23 کو میرا وہ عمرے کی اپوائنٹمنٹ ہے. تو میں اور میرا بیٹا جا رہے ہیں. اب آپ کے ساتھ کے دیکھ لینا. اللہ آپ کو جزا دے. آپ ہمیں یاد رکھتے ہیں. 20 دن کا ٹور ہے کہ 25 دن کا ہے؟ نہیں, وہ میں نے وہ پاسپورٹ دے دیا ہوا ہے اپنے ٹور والے کو, وہ دلی میں ہے. تو وہاں پر پھر 22-23 کو جاؤ گے آپ؟ ہاں 22-23 کو جانا ہے. یہاں سے ہم 20 کو نکلیں گے. یہاں پونچھ سے اپنے یہاں سے, تو ایک آدھ دن وہاں لگ جائے گا, 2 دن لگ جائیں گے. تو پھر ایسا ہے. مگر وہاں کے اماموں کے پیچھے نماز تو ہوگی نہیں, پھر کیا کرو گے؟ حضرت آپ کا فتویٰ لے کے جائیں گے. آپ کا فتویٰ ہمارے سار آنکھوں پر. نماز نہیں ہوگی. ماشاءاللہ اس بار میں سنتا رہا ہوں, آپ نے بڑی اچھی محنت کی حج کے سیزن میں. ماشاءاللہ بہت اچھے جوابات دیے آپ نے, دل خوش کر دیا. اللہ آپ کو, اللہ اس سے بھی زیادہ آپ کو ہمت دے. کتنی تعجب کی بات ہے کہ آج یہ دلیل دینا پڑ رہا ہے کہ امام کعبہ مومن ہے. یہ بھی کتنی تعجب کی بات ہے. ہاں نہیں, یہ دلیل دینا کہ مسجد نبوی کا امام مسلمان ہے, کتنے تعجب کی بات ہے صاحب. یہ بھی ہاں صحیح ہے, یہ دلیل دینا پڑتی ہے مسلمانوں کو. اچھا, جو دعویٰ کرتے ہیں نبی کے عاشق ہونے کا, ان کو سمجھانا پڑتا ہے. حضرت دیکھو نا. ہاں, ان کم وقتوں کو سمجھانا پڑتا ہے. ہاں بتائیے نا, کتنے واقعی ڈبل تعجب ہے. ڈبل تعجب ہے کہ کعبے کے امام کے مسلمان ہونے کی دلیل دینا پڑ رہا ہے. اللہ, کوٹا میں امام ہے مولوی ادریس ساجد جڑا, رامپور کا ہے. یہ تو وہ صلح کلی ویسی وہ میڈیم درجے کا ہے. لیکن پیسہ کیسے کمایا ہم؟ پیسہ تو ایسی کمائیں گے کہ دیوبندیوں کو کافر کہو, اہل حدیث کو کافر کہو, اور وہاں کے امام کو کافر مانو. اللہ, تو مجبور بیچارہ پیٹ کے لیے وہ بھی کٹر بن گیا, بریلوی بن گیا. دکھانے کو ویسے اندر سے نہیں ہے, وہ مجھے معلوم ہے. اچھا بتائیے. لیکن اوپر سے وہی ہے کہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 40 دن میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی وہاں پر جماعت سے. اللہ. تو حضرت یہ مثال دو نا ہم جیسے لوگوں کی. چلو جو بھی ہے, جماعت اسلامی والے ہیں, جو اہل حدیث ہیں, دیوبند والے ہیں, پھر یہ بھی تو کھاتے ہیں یار. ان کا بھی پیٹ بھی اللہ بھرتا ہے, ان کو بھی اللہ دے رہا ہے, اچھے سے اچھا دے رہا ہے. تو اللہ بھی بھروسہ کرو. کیوں ایسے لگ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو نہیں مانیں گے تو ہمیں روٹی نہیں ملے گی؟ کیا وہ بھوکے مر گئے؟ نہیں, ان کا یہ عقیدہ ہوئی ہے کہ اگر حضرت کو نہیں مانیں گے تو ہمیں پھر بڑے بڑے پروگرام نہیں ملیں گے اور ہم برباد ہو جائیں گے, تباہ برباد ہو جائیں گے. یہ عقیدہ ہو گیا, یہ عقیدہ ہو گیا. اللہ ایمان. بلکہ کہتے ہیں دیکھو وہ حضرت سے ٹکرایا تو چکنچور ہو گیا, برباد ہو گیا. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ. جی. اچھا, اس طرح کے میسج کرتے ہیں باتیں. ان کا عقیدہ ہے کہ جو حضرت سے ٹکرایا چکنچور ہو گیا, برباد ہو گیا. اللہ. تو بتائیے علامہ طاہر القادری کب برباد ہوئے؟ وہ بھی تو ٹکرا ہے. ہاں اچھا. علامہ طاہر القادری دنیا میں چھا رہا ہے. ان کے پاس آج تاریخوں کا دیکھیے آج کتنی لمبا معاملہ ہے ان کا. 120 ملکوں میں ان کا نیٹ ورک ہے منہاج القرآن کا. جی. علامہ طاہر القادری کیونکہ وہ امت کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں, سب کو مسلمان, وہ جوڑنے کا کام کرے حضرت, وہ جوڑنے کا کام کرے. وہ کہتے ہیں پیچھے کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو. ارے میں خود پڑھتا ہوں سب کے پیچھے نماز. تو اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے؟ اب یہ اس کو بھی نہیں مانتے ہیں, کہتے وہ تو کافر مانتے. اچھا اللہ. یہ تو کعبے کے امام کو جب کافر مانتے ہیں بریلوی, جمدہ شاہی, اور کون بچا پھر؟ کون بچے گا یہ بتاؤ آپ.
ویسے ایسا لگ رہا ہے کہ نئی جنریشن جو سنے گی ہماری اور آپ کی بات جو ڈلے گی چینل پہ، اور یہ جو سنیں گے نا مبارک پور میں پڑھنے والے طلبہ اور جو منظر اسلام، مظہر اسلام اور جامعہ نوریہ میں، جامعہ الرضا میں اور جامعہ جمدہ شاہی میں، اور یہ رامپور کے جو مدرسہ ہے مفتی فیضان میاں صاحب چلا رہے ہیں، اور جمدہ شاہی فیض الرسول کے اور اسلامیہ کے طلبہ جب سنیں گے رونائی کے، رامپور اور رونائی کے، تو یہ طلبہ بھی آپس میں باتیں کریں گے کہ یار جب کعبے کا امامی مسلمان نہیں، اللہ کے رسول کی مسجد کا امام مسلمان نہیں ہم لوگوں کے علماء کی نظر میں، تو ہم کائے کو ان علماء کو مانے، چلو نکلو باہر یہاں سے۔ ہو سکتا ہے خود وہ من میں دلیلیں پیش کرے، اپنے سوچیں کہ یار اپنے من سے پوچھیں، یار اپنے کے دل سے پوچھو، استخارہ کرو، رات میں سو استخارہ کرو، اللہ سے پوچھو کہ یا اللہ پاک تیرے گھر کا امام بھی ایسا ہو سکتا ہے کیا کبھی؟ ارے جس دن استخارہ کر لیں گے نا اشرفی والے، جمدہ شاہی والے، اس دن لاکھوں کی تعداد میں بریلویت سے الگ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ یار باقی ہمارے خواب میں تو ایسا آیا، میرے خواب کہے گا طلبہ میرے خواب میں ایسا آیا، وہ آپس میں دلی کے ساتھ اگر یہ استخارہ کریں گے بالکل آئے گا، یہ بالکل آپ کی بات سچ ہے، بالکل بالکل۔ اور پھر یہ آپس میں جب طلبہ آپس میں مناظرہ کریں گے نا کہ یار تو بتا یار کیسے امام کافر ہو سکتا ہے مسجد نبوی کا، اگر یہ مہم بھی چلائیں نا کہ میں تم پہ چھوڑتا ہوں اللہ کے بھروسے پر، آپ استخارہ کرو کہ یا اللہ ہمیں ہمارے، کیونکہ سنت بھی ہے استخارہ کرنا، تو لوگوں کو استخارے کی بھی دعوت۔ نئی حکومت ہے ابن عبد الوہاب کے جو عقیدے پر ہوگا، ارے تو ابن عبد الوہاب ایسا تھوڑی تھا کہ ابن عبد الوہاب کے جو عقیدے پر ہوگا تو وہ قرآن نہیں مانتے ہیں، حدیث نہیں مانتے ہیں، یا یہ صحابہ کو یا اہل بیت کو نہیں مانتے ہوں۔ اب ابن عبد الوہاب نے جو زیادتی کی تو دیوبند والے بھی مانتے ہیں اس کو۔ شیخ العرب والعجم حضرت سید حسین احمد مدنی صاحب نے بھی اس کے بارے میں کتاب لکھی ہے، اس کے خلاف اشیاء مستقل اس کا رد کیا ہے، اور مطلب یہی رد کیا ہے کہ اس نے زیادتی کر ڈالی ذرا، کوتاہی ہر ایک سے تھوڑی بہت ہی جانے میں انجانے میں کسی سے اگر ہو جائے تو اس کو لے کے تم اس اگلے کو اسلام سے خارج کر دو گے۔ ہاں اب کہتے ہیں وہ نجدی حکومت ہے اور ابن عبد الوہاب کے عقیدے پر وہ ہوں گے مطلب وہ تو شک والی بات ہے، وہ ہوں گے، ہاں ہوں گے، ہے کہ نہیں ہوں گے تو وہ کافر ہیں، اس طرح کی باتیں۔ تو پھر میں نے بتایا کہ فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ جو مدرسے کو ایڈ نہ کراؤ، گورنمنٹ سے ایڈ نہ کراؤ، یعنی تنخواہ مت لو گورنمنٹ سے ایڈ کرا کر۔ آج یو پی میں دیکھ لو زیادہ کے بریلویوں نے ایڈ کرا کر رکھے، یعنی کتنے مدرسے ایڈ کرا رکھے، یہ جمدہ شاہی والا ایڈ ہے، مبارک پور والا ایڈ ہے، اور رونائی والا ایڈ ہے، اور بھوجپور والا ایڈ ہے، یعنی کتنے مدرسے لائن لگی پڑی ہے ان لوگوں میں ایڈ کرانے کی۔ جی خود فاضل بریلوی نے لکھا ہے مدرسے کو ایڈ نہ کرایا جائے۔ اچھا، اس پر جو فاضل بریلوی کے ایک خلیفہ کے لڑکے سے جہاں سے پیسہ آئے گا وہ اپنوں کی بات بھی نہیں مانیں گے، وہ نہیں مان، یہ آپ نے کی جب پیسہ جائے تو یہ کسی کو نہیں مانا، اعلیٰ کی بات بھی نہیں مان رہے۔ وہ ایک وہ فقیہ ملت کہلاتے تھے مفتی جلال الدین امجدی صاحب، اچھا، تو انہوں نے جائز بنانے کے لیے کیا کہہ دیا، وہ فاضل بریلوی نے اس طرح سے لکھا ہے مسئلہ یہ ہے فلانا دھماکہ کر کے جائز کر لیا انہوں نے، وہ سوچا کہ ایڈ پیسہ کون چھوڑ رہا ہے، وہ آپ کہہ رہا ہوں نا پیسہ جائز کرنے کے لیے پھر کسی کو نہیں دیکھیں یہ لوگ۔ وہی اب ایک ہی مدرسے میں فاضل بریلوی کے ماننے والے دو مفتی، ایک مفتی بدر الدین صاحب، ایک مفتی جلال الدین امجدی صاحب۔ اچھا، تو جیسے ہی وہ براؤں ایڈ ہونے لگا، یہ بستی میں ہے براؤں کا مدرسہ، جیسے ہی وہ ایڈ ہوا تو چھوڑ کے چلے گیا کہ مجھے اس مدرسے میں نہیں رہنا ہے، کہ گورنمنٹ کے لوگ آئیں گے تو مجھے تعظیم کرنا پڑے گی، فاسق و فاجر ہوں گے، تو وہ تو ایک گاؤں میں چلے گئے، وہ بہت بڑا مدرسہ ہے فیض رسول، اتنے بڑے مدرسے کو، ریڈ ہونے والے مدرسے کو چھوڑ کے گاؤں بڑھیا چلے گئے۔ ہاں بھائی، سوچنے والے اچھے لوگ بھی ہیں نا، سارے خراب تھوڑے ہیں۔ لیکن اسی مدرسے میں ایک مفتی تھے، انہوں نے توڑ مروڑ کر کے حالات کے فتوے کا رد کر دیا مفتی جلال امجدی نے، اور جائز کر دیا کہ نہیں وہ تو حالت نے اس طرح سے لکھا، مطلب جب اپنا آدمی حلال کرنے پہ جاتا تو کہیں نہ کہیں سے جائز کر ہی لیتا، کچھ نہ کچھ بنا ہی لیتا ہے۔ تو بھائی جب حالات نے منع لکھا ہے، ایک مفتی وہاں سے جا رہے ہیں، دوسرے وہاں پر رہ رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ تم لوگوں میں آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ ہاں، جب اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے تو سب چھوڑ دو نا، سب چھوڑ دو، جتنے بھی ایڈ کرا رہا ہو سب کے سب چھوڑ دو۔ جب تم کہتے ابن عبد الوہاب کی وہاں حکومت ہے، فلانا ہے، دھماکہ ہے، نماز اگر ایسا تمہیں ایسی حالت کے فتوے کو معلوم، تم جب حالت کو اتنی مانتے ہو۔ آپ کا جلسہ کب ہے؟ آپ کا جلسہ کب ہے؟ کس تاریخ کو؟ ہمارے 24 کو رکھا ہے انشاءاللہ، 24 یہ اسی مہینے کی 24 کو؟ ہاں اسی مہینے 24 کو۔ ہم نے ایک نیا سسٹم بنایا ہے،
अच्छा کہ اذان کا مقابلہ ہوگا جس میں 20 یا 22 لوگوں کو اذان کے لیے لیا جائے گا، अच्छा تاکہ جو لوگ اذانیں غلط پڑھ رہے ہیں ان کی اذانیں درست ہو جائیں. अच्छा اور اذان میں بھی حافظ عالموں کو نہیں رکھا جائے گا تاکہ حافظ عالم تو صحیح دے ہی لے گا اذان. ہاں ہاں جی جی. اس میں عوام کے آدمیوں کو جو ادھر ادھر جاتی ہے ان کی آواز مشرق سے مغرب شمال سے جنوب، اچھا تو ان عوام کے آدمیوں کو چھانٹا جائے گا گاؤں سے تاکہ وہ لوگ اذان سیکھیں، اور پھر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ انعام 3 انعام رکھے جائیں گے انشاءاللہ. یہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جلسے کے علاوہ ہوگا یہ جو ظہر سے لے کے عصر تک یہ پروگرام ہوگا، اور عشاء کے بعد جلسہ ہوگا. اچھا 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 یعنی ماشاء 3 منٹ میں اذان ہو جاتی ہے، 2 گھنٹے میں یہ مقابلہ ہو جائے گا، اچھا پھر اس کے بعد جلسہ عشاء کے بعد ہوگا. چلو انشاءاللہ انشاءاللہ. چلو میری یہ مجبوری، ورنہ میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ نے مجھے پہلی بار یہ ایسا حکم فرمایا تو مجھے یاد کشمیر رکھا. سے بھی ایک صاحب بجائے تاکہ اور جلسہ بڑا ہو جائے، پھر پبلک اور زیادہ جاتی ہے، آپ بجاتے تھے. ہاں بالکل بالکل. اب اصل میں یہ کشمیر مسئلہ میں نہ اور ہوتا کون کون مقرر ہیں ایسے خاص یہاں کشمیر میں. اچھے ہاں میں نے آپ کا تعارف تو اپنے ضلع میں کرایا ہوا ہے. ایک ہمارے مولانا بڑا اچھا بیان کرتے ہیں، مولانا فتح محمد ہے. فتح محمد صاحب ہیں. فتح محمد، میں ان کا نمبر آپ کو بھیج دوں گا لکھ کر. نمبر لکھ کے بھیج دینا. فتح محمد اچھے مقرر، بہت اچھے مقرر سے، چھوٹے ہیں میرے، ہمارے شاگردوں میں ہے تو، لیکن ان کا تقریر ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی ہے. نمبر آپ بھیجنا مجھے، میں بھیج دوں گا. یہ دیکھو آپ کیا بات چل رہی تھی ابھی، یہ اپنا اذان ایڈ والی نہیں، ایڈ والی. ہاں ایڈ والی جی جی. جب یہ تم کہتے ہو نجدی حکومت ہے اور اعلیٰ حضرت کو جب اتنا مان رہا ہے تو پھر ایڈ مدرسے چھوڑ دو، ختم کر دو تنخواہیں وہاں سے. ہاں صحیح ہے صحیح. اور ان کے بیٹے جو تھے وہ کون ہے، حشمت علی خان صاحب جی، روحانی بیٹے بتائے. ان کے بیٹے مفتی مشاہد خان صاحب بڑی قابل عالم تھے. اچھا. انہوں نے ایک مفتی کو لکھا جو ایڈ مدرسے میں تھے نا وہاں پر اشرفیہ مبارک پور میں، مفتی شریف الحکم جدید صاحب غالباً. اس مدرسہ ایڈ میں 27 کفر گناؤں گا کہ اس میں ایڈ ہونے سے 27 کفر اس میں ملوث ہو جاتا ہے آدمی. اچھا. کہ گاندھی جینتی، نہرو جینتی اور بھی بتائے جینتیوں کا نام. کہا کہ یہ سب چھٹیاں تمہیں کرنا ہی پڑیں گی، اور پھر اس کے علاوہ تعلیمیں الگ کرنا پڑیں گی. جو بھی آئے گا گورنمنٹ کے آدمی تو تعلیمیں کرو، پھر کیا فاسق و فاجر اٹھ کے کھڑے ہو. جی جی. تو 27 کفر وہ گنا کے گئے تھے مفتی مشاہد خطاب پیلی بھی تھی. اللہ. جب اسی طبقے کے ایک آدمی مشاہد خطاب جو قابل عالم 27 کفر گنا رہا ہے تو پھر کیا کو ایسے مدرسے میں پڑے ہوئے جس میں کفر اتنے ہوتے ہوں. تمہارے عالم کے نزدیک کفر ہے، 27 کفر گنا انہوں نے. اللہ. خط لکھا تھا صاحب مشاہد خطاب نے مفتی شریف الخطاب کو غالباً انہیں کو. اچھا. مفتی سے کبھی یا مفتی شریف ان دونوں میں سے کسی کو لکھا تھا کہ اس میں 27 کفر گناؤں گا. اچھا. اللہ. تو آپ بتاؤ جب یہ اس کا مطلب کفر ہو رہا ہے پھر ایڈ میں. ہاں تو جن کو نہیں جانا تھا اس کو حرام کو حلال کر لیا. اس نے حلال کر لیا مفتی جلالدین امجدی نے. اور ایک طرف اعلیٰ حضرت کو روتے رہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا تو اعلیٰ حضرت نے ایڈ مدرسے کو منع لکھا، کیوں کرا رہا تو ایڈ. ان کے پڑپوتے نے تو ایڈ نہیں کرایا، مفتی اختر خان صاحب نے، وہ تو اس پر قائم رہے. ان کے پڑپوتے کٹر تھے، انہوں نے ایڈ نہیں کرایا. جبکہ ان کا مدرسہ بہت بڑا مدرسہ ہے، 1,000 بچے پڑھتے کم میں، لیکن انہوں نے ایڈ نہیں کرایا. انہوں نے اپنے دادا کی بات پہ عمل کیا. تو کافی مدرسے تو ان میں سے کچھ نصاب چینج کر دیا گورنمنٹ نے. جب گورنمنٹ ایڈ دے گی تو نصاب بھی چینج کریں گے. وہ تو سب کریں گے، جو کچھ کرنا ہے انہیں کروائیں گے. یہ کرو وہ کرو، جیسے یوگا ہوا تھا منظر اسلام میں، یوگا ہوا تھا بہار میں تو کر دیا چینج اپنا سب، اس میں بہت کچھ تبدیلی کر دی. مدرسہ رہا نہیں، اسکول بن گیا. اسکول بن گیا. دیکھیے آپ آج بھی دیوبند والا ایڈ نہیں ہے شاید. نہیں کوئی نہیں. ہمیں منع کیا گیا سختی سے کہ کوئی ایڈ مت لو گورنمنٹ سے، اپنے مسلمانوں کے تعاون سے چلاؤ. نہیں دارالعلوم دیوبند ایڈ کب ہے؟ ہاں دیوبند ایڈ نہیں ہے شاید. نہیں بالکل نہیں. وہ تو ہم بھی ممبر ہیں نا. تو جو اپنا رابطہ بنا ہے دارالعلوم دیوبند سے، تو ان کے ہم بھی ممبر ہیں. تو ہمیں سختی سے منع کیا گیا، ہمیں لکھ کر دو آپ کے کیا کہیں گورنمنٹ سے ایڈ تو نہیں لیتے. اب ہم سب نے لکھ کے بھی انلفی دی. لو دیکھو دیوبند والے اتنے کٹر ہیں، وہ عمل کر رہے ہیں، اور یہ بریلی والے کٹر بنتے ہیں اور عمل نہیں کر رہے، ایڈ کرا رہے ہیں. بتاؤ یہ کیسے ان کے بس حضرت جہاں سے پیسہ آئے گا ادھر ہی ہو جائیں گے، چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے، پیسہ لینا ہے. پیسہ لے لیتے ہیں لوگ کہیں سے بھی، 50,000 کی تقریب، 40,000 کی تقریب.
ये समझ लो आपके इन लोगों का हाल अजीब व गरीब हाल हो चुका है। जी वो जी जी इदरीस रामपुरी कोटा वाले ने कहा जिसने भी नमाजें पढ़ी हैं इमाम हरम के पीछे वो सबकी सब नमाजें कज़ा हो गई, पूरी नमाजें दो रहा है 40 दिन की। अल्लाह, और निकाह भी दोबारा करे ये भी कहा? नहीं, निकाह के लिए तो ये बहाने ये बनाते हैं कि अगर मुसलमान जान के इमाम को नमाज पढ़ी तो काफिर होगा, फिर निकाह भी करना पड़ेगा। अच्छा, अब इन बेवकूफों से पूछो, सुफहाओं से, हुमकाओं से, कि ये बताओ बेवकूफो, तुम कहते हो कि मुसलमान जान के नमाज पढ़ी तो निकाह टूटेगा। अरे मर्दूदो, क्या काफिर जान के नमाज पढ़ेगा इमाम के पीछे? नहीं, मुसलमान जान के तो पढ़ेगा, क्या काफिर के पीछे कौन नमाज पढ़ेगा? तो कौन पढ़ेगा? ये तो सोचो, अकल से बस बुद्धू बनाते हैं, आवाम को बुद्धू बनाते हैं। कहते हैं अगर इमाम को, काबे के इमाम को, बरेलवी कहते हैं, ये इदरीस रामपुरी कोटा साजिदड़ा वाला, इनका ये अकीदा है। और भी बरेलवी उलमा का, ये मुफ्ती ककराला का जो है, ये यहाँ पर है काशीपुर में, ककराला का नईमी है, और उसका भी अकीदा है कि ककराले का क्या नाम है उसका, जुल्फ़कार ककरालवी, और मुफ्ती इफ्तिखार है इसका साजी, मऊरानीपुर में साथी है उसकी। दोनों सगी, दोनों बहनें किरातपुर में देवबंदियों के घर में है, और यहाँ बना पड़ा सुन्नी है जो मऊरानीपुर में। तो इनका ये अकीदा है कि अगर तुमने इमाम को मुसलमान जाना और अकायद जानकर नमाज पढ़ी तो अकायद कुफरिया जानकर कौन नमाज पढ़ेगा था? कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? अगर कुफरी अकायद आदमी जानता है तो कौन कहना है कि अकायद जानकर उनको मुसलमान मान के नमाज पढ़ी तो फिर इस्लाम से खारिज हो जाओगे। अवाम तो इन मसाइल को थोड़ा समझती है हजरत। नहीं, कहते हैं फिर इस्लाम से भी खारिज हो जाएगा अगर इमाम को मुसलमान जाना काबे के मस्जिद। अच्छा, तो बताओ फिर उसका हज करने से फायदा क्या हुआ? तो उसका हज वगैरह सब खत्म हो गया। गया था सवाब कमाने, वो पहला भी जाया करके आ गया। और नहीं, यहाँ से गया था मोमिन बन के, वहाँ से आ रहा है काफिर बन के। काफिर बन के, यानी हज से पहले तो मोमिन था और हज के बाद काफिर हो गया। अल्लाह बताइए नहीं, अल्लाह को क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे अल्लाह को? तो बात हुई ना कि अगर काबे के इमाम को इनके हिसाब से मोमिन माना और नमाज पढ़ी, मस्जिद नबवी के इमाम को मोमिन माना, नमाज पढ़ी, तो इस्लाम से खारिज हो गया, यानी काफिर हो गया। अल्लाह, यानी यहाँ से हज करने नहीं गया तो मोमिन था, हज के बाद काफिर हो गया। क्या कैसी ताज्जुब की बात है, ताज्जुब की बात है। फिर कहते हैं वो इमाम के यकीन, अरे भाई थोड़ी बहुत कमी हम मानते हैं, लाल रुमाल वाला भी ज्यादती करता है, वो तो हम भी मानते हैं। लाल रुमाल वाला थोड़ा ज्यादा ही बोलता है कुछ, उसके लिए एक चाटा मार ही देना चाहिए हाजियों को अच्छी तरह पकड़ के। मैं कह रहा हूँ 2-4 हाजी मिलके 2-4 मुंह में मार दें उसके तो सब भूल जाएगा लाल रुमाल वाला। अरे भाई क्या है, सजा ही तो मिलेगी ना तुम्हें। क्या कैसा तरीका क्या है? अल्लाह के रसूल की अजमत इसके दिल में नहीं है। और ये रूखी सूखी बातें करता है, सीधी सीधी वो रूखी सूखी बातें करता है साहब। चलो अल्लाह खैर करे। ठीक है हजरत, मुझे थोड़ा सा वो काम लगा रखा कुछ या कश्मीर में इंशाल्लाह फिर आप उम्र कर यहाँ तो दोबारा प्रोग्राम रख लेंगे, फिर कभी बुला लेंगे इंशाल्लाह। जब भी हम रखेंगे इंशाल्लाह बंदा हाजिर होगा इंशाल्लाह। नंबर आप भेज देना। मैं उन दोनों का भेज दूंगा। 2 मौलाना हैं, अच्छे बोलने वाले हैं, अच्छे, छोटे ही हैं, आपके अजीज हैं, हमारे भी अजीज हैं। अच्छा, मेरा बता देना, भेज देता हूँ अभी, मेरा बता देना आप। हाँ मैं पहले तारुफ करा के उनको, एक को तारुफ है, एक को तारुफ नहीं है, मैं तारुफ करके उनको बताऊंगा। ऐसा फोन आएगा आपके पास मौलाना का, आप उनसे बात करना। ठीक है, चैनल पे डलवा दूंगा, चैनल पे। ठीक है, इंशाल्लाह, दुआओं की दरख्वास्त है। ठीक है, ठीक।